یہ بتائیں کہ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ینگسٹرز ہیں اور شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں اور یونیورسٹیوں کا ماحول آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے آج کل, تو اس حالات میں ٹھیک ہے شادی ایک آپشن ہے, اس کے علاوہ کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن تو بہت سارے ہیں, سر پھاڑ لیں اپنا ٹکرے مار مار, سولوشن تو بہت سارے ہیں لیکن شیطان اسے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریپس آف شیطان, کہ ہاؤ شیطان ورکس اینڈ پلیز. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ ہیں جن کو شیطان حکم دیتا ہے کہ تم یہ برا عمل کرو, اور وہ اتنا زیادہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں شیطان کے نا کہ وہ فوراً سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت برا گناہ ہے اور ایک بہت برا پاتھ ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہی مت جاؤ, دس مینس دیر آر سم تھنگس which are not explicitly حرام, رائٹ, ٹھیک ہے, یا وہ مکروہ کے ذمہ آتی ہیں, لیکن ایک وشیس سائیکل ہے جو کہ وہ لے جاتی ہوں گی آپ کو گناہ کی طرف, اس فیل کی طرف. سو شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو اسٹریٹ اوے آ کے نہیں کہے گا کہ آپ گناہ کرو یا فلاں عورت کے ساتھ فورنیکیشن کرو یا وہ کرو. ایزی ہو کے آئے گا, کہے گا کہ دیکھو اتنی اچھی خاتون ان سے بات کر لو, اور آہستہ 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 آپ کو ٹیمپٹیشنز کی طرف لے جائے گا. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان نامحرم کو تمہارے لیے خوبصورت طرح پیش کرتا ہے, وہ اتنی اچھی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنا آپ کو آپ کے ذہن میں اس کو خوبصورت طرح پیش کرتا ہے. سو یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا, اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کریں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمارے پاس ہر اینگل سے آئے گا. اللہ تعالیٰ خود کہا تھا قرآن میں اس نے کہ میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اور شکر گزار مطلب امیجن آپ اگر کسی شخص کو دیکھیں نا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو برے کاموں میں استعمال کر رہا ہے, وہ ناشکر ہے. کیونکہ سب سے بڑا جو شکر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں ان کو ان کاموں میں استعمال کرے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو یہ ہے ناشکری. تو شیطان ہر طرف سے آئے گا لیکن اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ شیطان پلیز ود اس. یہ چیز ایک بات یاد ہے, وہ بڑا شخص لکی ہے جو اس چیز میں فرق کر لیتا ہے کہ یہ سوچ میری تھی یا شیطان کی تھی جو میرے کان میں آئی ہے. اگر مجھے فرق آ جانا ہے کہ یہ جو بھی میرے تھاٹ میرے ذہن میں آئی ہے, کچھ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا, میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا کر لوں, میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کر لوں. میں کہا یہ مت ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کہ یہ شیطان نے یہاں پہ کان میں یہ بولا کہ ایسے کر لیں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شیطان ہمارے ساتھ, اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ہمارے کان میں وسپش کر سکے اور اس میں فرق کریں. اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ اس کے جو سولوشنز میں ایک دو باتیں وہ یہ کہ سب سے پہلے دعا کریں اپنے لیے. اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا نا, جب ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ دعا کون سی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, تو یہ دعا اللہ کے نبی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, لیکن وہ دعا کر رہے ہیں. تو جب اللہ کی بھی دعا کرے تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اپنے لیے دعا کریں, یا اللہ مجھے بچا لے, بے شک تو بچانے والا ہے, میں بہت ویک ہوں, میں بہت کمزور ہوں, آپ نے مجھے بچانا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو جانے کہ اللہ ہے کون. اگر کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے نا, تو جان لیں کہ اللہ سب سے خوبصورت ہے. اگر کسی شخص سے اس کی پاور کی وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے نا, تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے. اگر کسی شخص سے اس کے انٹلیکٹ اور اس کے نالج کی وجہ سے محبت کی جا رہی ہے, تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انٹلیکچوئل اور علیم الحکیم ہے. اگر کسی شخص سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو ہر جو کوالٹی کا جو پیک ہے نا, پینیکل ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ہی از دا موسٹ ڈیزرونگ آف لو فرام اس ہیومن بینگس. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں وما قدر اللہ حق قدری, کہ تمہیں میرا جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی, اور جس طرح تم ان بتوں سے اور لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہو جس طرح تمہیں مجھ سے اللہ سے کرنی چاہیے تھی. تو آئی تھنک اگر انسان اللہ تعالیٰ کو جان لینا تو وہ he will definitely fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, اور ان ریلیشن سے دور ہو جائے گا. اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ, کمپنی. آئی تھنک کمپنی میٹرز a lot جا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خود سورہ کہف میں کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اچھا, یہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے روک کے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں نیک لوگوں کے ساتھ جو کہ صبح شام پکارتے ہیں.
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ان کے آپ نے فالو بھی نہیں کرنا جن کی آپ نے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ نے ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جو کہ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ تم آپ نیک لوگوں کے پاس رہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے پاس رہیں. بے شک. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.